ارے جب نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نبی کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات کو اونچا کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے حضرت جی نے یہ کہا، ہمارے بڑوں، تیرے سارے بڑے ایک طرف اور اللہ کا بنایا ہوا بڑا اور اللہ کا بنایا ہوا بزرگ اور اللہ کا بنایا ہوا امام ایک طرف، تیرے سارے امام ایک طرف اور امام کائنات ایک طرف، تیرے سارے پیر ایک طرف اور مدینے کا پیر ایک طرف، تیرے سارے بزرگ ایک طرف اور صحابہ کرام کا امام ایک طرف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادب اور احترام اس محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ یہاں تو باقاعدہ عورتوں کا الگ انتظام ہو سکتا ہے، پھر بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ فتوے لگے ہوئے ہیں، عورت میلہ میں جائے، عورت گھومنے جائے، عورت شاپنگ کرنے جائے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ جب آپ نے اپنی عورتوں کو دین سے دور رکھا ہے تو پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہماری عورتیں آج دین سے دور ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں دین آپ نے دین سکھایا نہیں، دین بتایا نہیں ان کو۔ سال میں 48 یا 50 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر یہ 50 جمعہ کے خطبوں میں آپ کے گھر کی عورتیں شامل ہونے لگیں تو دین کا ایک اچھا خاصا ڈوز ان کو ملے گا، دین کی ایک اچھی خاصی خوراک ان کو ملے گی جو آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی عورتیں، اے اللہ اس امت کے مردوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ 24 کیرٹ محبت رسول کا پتہ لگانا ہے تو سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت جا کے پڑھ لینا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا ہے، اور کبھی غور کرنا، ساری دنیا کی ہماری اسٹرگل، ہمارا سنگھرش، ہماری جد و جہد، ہماری صبح سے لے کے شام تک کی بھاگ دوڑ انہی 8 چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ان 8 چیزوں میں آ گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم کو اپنے باپ دادا سے محبت ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تم کو اپنی اولاد سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ اگر اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے محبت ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ اگر اپنے خاندان سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اپنے مال سے محبت ہے جو تم کما کما کے لاتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تم کو اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنے کاروبار سے محبت ہے جس کاروبار میں تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں مندی نہ آ جائے، کہیں کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اگر تم کو اپنے گھر بار سے، اپنی زمین و جائیداد سے، اپنے پلاٹ سے، اپنی زمینوں سے محبت ہے تو کان کھول کر کے سنو اللہ کیا کہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر ان 8 چیزوں میں کسی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ محبت کیا ہے؟ محبت ایک جذبے کا نام ہے، محبت دل کے ایک میلان کا نام ہے۔ دل جب کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل کا جب کسی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اس جذبے کو ہم محبت کہتے ہیں۔ اور محبت 3 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے طبعی محبت، نیچرل محبت، اولاد پیدا ہوئی ہمیں محبت ہے، کسی نے کہا نہیں ہم سے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہمارے دلوں میں ہماری اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی محبت ڈالی ہے، بھائی کے دل میں بھائی کی محبت ڈالی ہے، یہ نیچرل محبت ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے جو عقلی ہوتی ہے، جس میں ہم اپنی عقل کا، اپنے دماغ کا، اپنے برین کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بہت خوبصورت ہے ہمیں محبت ہے، کسی کی کوئی ادا ہمیں بھا گئی ہمیں محبت ہے، کسی کی آواز بڑی اچھی لگی ہمیں محبت ہے، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی ہے ہمیں اس کا کرکٹ بڑا پسند ہے، اس کا کھیل بڑا پسند ہے، ہمیں ایک محبت ہے، یہ عقلی محبت ہے۔
اور محبت کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے روحانی محبت، اسپریچول لو، جس کا تعلق دین اور مذہب سے ہوتا ہے۔ آپ کی شریعت آپ سے کہتی ہے کہ محبت کرو اور آپ کرتے ہیں۔ تو جب روحانی محبت کی بات آئے گی، جب مذہبی محبت کی بات آئے گی، تو اس میں سب سے ٹاپ پر اللہ کی محبت ہوگی۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے ایمان اور اسلام کا۔ کلمہ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں، کلمے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا شرک ہے، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا کسی اور سے ڈرنا شرک ہے، اسی طریقے سے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت اگر غیر اللہ سے ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو قرار دے دیتے ہیں، اللہ کے سمکچھ دوسروں کو بنا دیتے ہیں، اللہ کے ایکویلنٹ دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ سجدہ کر کے نہیں، دعا کر کے نہیں، قربانی کر کے نہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہو تو اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی کی محبت ہے تو وہ محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم نبی سے محبت کیوں کریں؟ دنیا میں ہم کسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کسی کی کوئی خوبی ہمیں اچھی لگتی ہے، کسی کا کوئی کمال ہمیں بھا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تمام خوبیوں کو اکٹھا کر دیں تو جس شخصیت کے اندر دنیا کی تمام خوبیاں اکٹھا ہوتی ہیں، اگر دنیا میں ایسی کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کسی کی صورت بہت پیاری ہوتی ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہوتی، کسی کی سیرت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن صورت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ایسا بنایا کہ صورت ایسی تھی کہ کبھی صحابہ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو سورج سے مشابہت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے جیسے سورج کی طرح آپ روشن تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اپنے نبی کو سورج کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سورج کیوں کہا، چاند کیوں نہیں کہا؟ دنیا میں خوبصورتی کے لیے تو چاند کا لفظ بولا جاتا ہے، انسان اپنے محبوب کو چاند کا ٹکڑا بولتا ہے، اللہ نے چاند کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ چاند کی روشنی ادھار کی ہوتی ہے، چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی لیکن سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ میرے نبی کی خوبصورتی، میرے نبی کا نور، میرے نبی کی روشنی، میرے نبی کی روحانیت، میرے نبی کی برکت، میرے نبی کی رحمت کسی سے ادھار نہیں لی گئی ہے۔ میرے نبی سورج ہیں، اللہ نے ان کو سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ اخلاق کی اگر بات کی جائے، خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اخلاق کی گواہی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ سے بہترین اخلاق والا کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
10 سال تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال کا رپورٹ کارڈ دیتے ہوئے کہتے ہیں او لوگوں میں نے اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ 10 سال گزارا ہے، 10 سال میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور نبی نے یہ پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا ہو اور نبی نے یہ کہا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نہ کبھی 10 سال میں مجھے مارا، نہ کبھی 10 سال میں مجھے ڈانٹا۔ اخلاق ایسا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا اخلاق دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا پریوار، ہمارے گھر والے، ہماری فیملی وہ تو جانتی ہے ہماری حقیقت کو نا۔ انسان دنیا کے سامنے بن سکتا ہے، تکلف کر سکتا ہے، تصنع کر سکتا ہے، گھر والوں کے سامنے انسان اپنے اصلی روپ میں ہوتا ہے۔ نبی اپنے گھر والوں کے لیے کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لم یکن فاحشن ولا متفحشن، اللہ کے پیارے نبی کبھی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے تھے، گالی کا جواب بھی کبھی گالی سے نہیں دیتے تھے، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، کبھی برائی کے جواب میں برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ اپنی بیویوں کے لیے ایک اچھے شوہر تھے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک اچھے باپ تھے، اپنے صحابہ کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ اخلاق ایسا تھا میرے ساتھی۔ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ دنیا میں محبت کا ایک اور پیمانہ ہوتا ہے۔ کبھی زندگی میں ہم پر کسی نے احسان کر دیا، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی، یار یہ ہمارا محسن ہے، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے؟ نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں اگر کسی چیز پر احسان جتایا ہے تو اپنے نبی کی بعثت پر احسان جتایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے۔ نبی کو ہماری تکلیف گوارا نہیں، نبی ہم کو کبھی تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم نے تو نبی کا دور نہیں پایا۔ نبی کے اوپر ہم نے، نبی کی مدد میں ہم نے کوئی قدم تو نہیں اٹھایا، مگر 1400 سال بعد آنے والی اپنی امت کی فکر 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا آپ رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کی نظر سے گزرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کا خیال آتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا اے اللہ۔ نبی اکرم رو رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے تو نہیں رو رہے ہیں، اپنے پریوار کے لیے تو نہیں رو رہے ہیں۔ آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے تب بھی آپ نہیں روئے، آپ کے بچوں کو ستایا گیا، آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی گئی تب بھی آپ نہیں روئے، جنگ احد میں آپ کے دانت توڑے گئے تب بھی آپ نہیں روئے۔ آپ رو رہے ہیں تو کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو گارنٹی دے دو کہ اے میرے نبی آپ اپنی امت کی چنتا نہ کریں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے۔ عشاء کی نماز آپ کو پسند تھی کہ تاخیر سے پڑھائیں، مگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے صحابہ میں غریب لوگ بھی ہیں، مزدور لوگ بھی ہیں، محنت مزدوری کر کے آتے، جلدی سے سو جانے کی عادت ہے، میں اگر عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں گا وہ تکلیف میں پڑ جائیں گے، نماز چھوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا او لوگو میں چاہتا تو ہوں کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھوں، مگر میں اپنی امت کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مسواک بہت پسند تھی آپ کو،
آخری ٹائم بھی آپ نے مسواک کی ہے، انتقال کے پہلے بھی آپ نے مسواک کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی میری گود میں سر رکھ کے لیٹے تھے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، آپ نے مسواک کی خواہش ظاہر کی، میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، دانتوں سے نرم کی، نبی کے ہاتھ میں مسواک تھمائی، نبی نے اپنے انتقال کے پہلے مسواک کی۔ علماء لکھتے ہیں کسی کو پتہ ہو، اگر احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو دنیا سے مسواک کر کے جانا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مسواک سے بہت محبت تھی اللہ کے نبی کو۔ عرب کے بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے ان کے کانوں میں مسواک لگا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ کہیں گے یار یہ بڑی عجیب بات ہے، مسواک لے کے گھوم رہے ہیں، مگر یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کا ایک طریقہ ہے، ایک نمونہ ہے کہ وہ مسواک ہر وقت اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہیں۔ اتنی پسند تھی اللہ کے نبی کو مسواک، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کو ضروری قرار دے دیتا، مگر چونکہ میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی اس لیے میں اس کو لازم نہیں کر رہا ہوں۔ سنت تو ہے، افضل تو ہے، بہتر تو ہے، مگر میں لازم نہیں قرار دے رہا ہوں۔ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، پیچھے عورتیں بھی نماز میں آتی تھی، بچوں کو لے کے بھی آتی تھی عورتیں۔ ہمارے ہاں تو صاف فتوے لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو باقاعدہ عورتوں کا الگ انتظام ہو سکتا ہے، پھر بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، فتوے لگے ہوئے ہیں۔ عورت میلہ میں جائے، عورت گھومنے جائے، عورت شاپنگ کرنے جائے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ جب آپ نے اپنی عورتوں کو دین سے دور رکھا ہے تو پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہماری عورتیں آج دین سے دور ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں دین آپ نے دین سکھایا نہیں، دین بتایا نہیں ان کو۔ سال میں 48 یا 50 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر یہ 50 جمعہ کے خطبوں میں آپ کے گھر کی عورتیں شامل ہونے لگیں تو دین کا ایک اچھا خاصا ڈوز ان کو ملے گا، دین کی ایک اچھی خاصی خوراک ان کو ملے گی جو آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گی عورتیں، اے اللہ اس امت کے مردوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی کے دور میں پیچھے عورتیں بھی آتی تھی، آپ نماز پڑھا رہے، بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، جلدی سے سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج کی نماز بڑی ہلکی تھی۔ آپ نے فرمایا سمیت بکاء الصبی فتجوزت صلاتی، میں نے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لی، محمد الرسول اللہ کا کلیجہ یہ برداشت نہ کر پایا، میں نماز لمبی پڑھا ہوں اور بچے کی ماں کا دل بچے کے رونے میں لگ جائے، میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، میں نے جلدی سے نماز مختصر کر دی۔ اللہ اکبر! وہ نبی لوگوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے، لوگوں کی بھاوناؤں کا کتنا سمان کرتے تھے۔ ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں میرے پیارے ساتھیوں؟ وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں سجوئی والوں اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے معزز بھائیوں، یہ حدیث آج کی تقریر سے لے کے جاؤ، یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی نے قبرستان جا کے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، کسی قبر والے سے مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے، معاف کیجیے گا۔ قبروں پہ جا کے مغفرت کی دعا کا طریقہ نبی نے سکھایا ہے، نبی نے قبر والے سے مصیبتوں میں مدد مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ بقیع کے قبرستان میں گئے، مغفرت کی دعا کی، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ اے اللہ کے نبی پھر آپ کے بھائی کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد کے دور میں آئیں گے، الذین آمنوا بی ولم یرونی، جو میرے اوپر ایمان لائیں گے مگر انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، ان کو میرا دور نہ ملا ہوگا، انہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے ملنے کی تمنا رکھیں گے، وہ مجھ سے محبت رکھیں گے، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، میں اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن تو کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟
اے اللہ کے رسول آپ اپنے امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس بہت سارے کالے سرخ اونٹ ہوں اور سرخ اونٹوں میں کچھ کالے رنگ کے مٹیالے کلر کے کچھ اونٹ ہو، تو کیا سرخ اونٹوں کے بیچ میں مٹیالے کلر کے گرے کلر کے اونٹوں کو وہ نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ نے کہا ضرور پہچان پائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا۔ یاتون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضو، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے ان کی پیشانی وضو کے پانی سے چمک رہی ہوگی، ان کے ہاتھ وضو کے پانی سے چمک رہے ہوں گے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے، ہم سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے اللہ کے پیارے نبی۔ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں میرے ساتھیوں؟ دنیا کی ہر محبت دنیا میں رہ جائے گی، مگر نبی کی محبت ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا عادت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ زیادہ اہم سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ اب صحابی کا جواب سنو، بڑا پیارا جواب تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے پاس زیادہ تیاری تو نہیں ہے، میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہوں، بہت زیادہ میرے نام اعمال میں نیکیاں تو نہیں ہیں، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مگر اے اللہ کے نبی میں ایک بات یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں دل سے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں رسول کی محبت ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اگر واقعی میں تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو جا میں تجھے ایک بہت بڑی خوشخبری دیتا ہوں، انتا مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے جا تو اسی کے ساتھ رہے گا، تو رسول سے محبت کرتا ہے تو تو رسول کے ساتھ رہے گا۔ حدیث ختم ہو گئی۔ راوی کون ہے؟ حضرت انس ہیں، اور امام بخاری اس حدیث کو کہاں لائے ہیں؟ صحابہ کی فضیلت کے چیپٹر میں لائے ہیں۔ بڑے غور سے سننا، بخاری پڑھنا آسان کام نہیں ہے، بخاری کی حدیثوں کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ امام بخاری کا دماغ جہاں سے ہمارا دماغ ختم ہوتا تھا وہاں سے ان کا شروع ہوتا تھا۔ امام بخاری اس حدیث کو کہاں لا رہے ہیں؟ کئی جگہ لائے ہیں، مگر میں جہاں سے حوالہ دے رہا ہوں کتاب و فضائل اصحاب النبی، صحابہ کے فضیلت کے چیپٹر میں لائے ہیں، اور باب کیا قائم کیا؟ باب و مناقب عمر، حضرت عمر کی فضیلت کا بیان۔ ابھی تک تو پوری حدیث میں نے پڑھ دی، ابھی اس میں حضرت عمر کا نام تو کہیں نہیں آیا۔ اب ذرا اگلا جملہ سنیے گا۔ حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، اللہ کی قسم ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے ہوئی، انت مع من احببتا، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ مجھے معلوم ہے میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے، میرا کیریکٹر ان کے جیسا نہیں ہے، میرا کردار ان کے جیسا نہیں ہے، مگر چونکہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے میں قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ پتہ یہ بھی چلا، ابھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ محبت رسول کا سارا دعویٰ جھوٹا مانا جائے گا اگر آپ کو نبی کے چہیتوں سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے اور ابو بکر سے محبت نہیں، عمر سے محبت نہیں، عثمان سے محبت نہیں، علی سے محبت نہیں، تو آپ کی محبت نقلی ہے، آپ کی محبت ڈپلیکیٹ ہے، آپ کی محبت فرضی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے چہیتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور سن لیجئے میرے بھائیو، سونار کے آپ جاتے ہیں، سونا لے کے جاتے ہیں، یہ سونا میری بیوی کا سونے کا ہار ہے، ذرا اس کو چیک کیجئے کتنا اصلی ہے کتنا نقلی ہے۔ سونار کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، کسوٹی پہ پرکھتا ہے وہ سونا،
بتا دیتا ہے 22 کیرٹ ہے کہ 24 کیرٹ ہے، بتا دیتا ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہے، کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے۔ آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کیا اس محبت رسول کی کوئی کسوٹی ہے؟ ہاں کسوٹی ہے، اور اللہ نے وہ کسوٹی کہاں بیان کی؟ سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت میں بیان کی۔ 24 کیرٹ محبت رسول کا پتہ لگانا ہے تو سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت جا کے پڑھ لینا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا ہے، اور کبھی غور کرنا ساری دنیا کی ہماری اسٹرگل، ہمارا سنگھرش، ہماری جد و جہد، ہماری صبح سے لے کے شام تک کی بھاگ دوڑ انہی 8 چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ان 8 چیزوں میں آ گئی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم کو اپنے باپ دادا سے محبت ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تم کو اپنی اولاد سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ اگر اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے محبت ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ اگر اپنے خاندان سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اپنے مال سے محبت ہے جو تم کما کما کے لاتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تم کو اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنے کاروبار سے محبت ہے جس کاروبار میں تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں مندی نہ آ جائے، کہیں کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اگر تم کو اپنے گھر بار سے، اپنی زمین و جائیداد سے، اپنے پلاٹ سے، اپنی زمینوں سے محبت ہے تو کان کھول کر کے سنو اللہ کیا کہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر ان 8 چیزوں میں کسی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ بہت بڑی کسوٹی ہے یہ۔ زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں جب اولاد کے لیے ہم حرام کام کرتے ہیں، بیوی کی محبت میں غلط کام کرتے ہیں، مال کے چکر میں غلط کام کرتے ہیں، جائیداد کے چکر میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کام کریں تو قرآن کی آیت کو یاد کر لیں کہ ہمیں ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ اور ایک بات بولوں، یہ 8 چیزیں تو بہرحال دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی محبوب ہیں، مگر ایک اور چیز ہے جو ان 8 چیزوں سے بھی بڑھ کے ہے، اور وہ انسان کی اپنی جان ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مسلمانوں تمہیں اپنے نبی سے جان سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے۔ تمہاری جان کا تمہارے اوپر اتنا حق نہیں ہے جتنا رسول اکرم کا حق ہے تمہارے اوپر۔ جان قربان ہو جائے رسول کے لیے تو جان قربان کر دو، رسول سے بڑھ کے تمہاری جان نہیں۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ حضرت عمر نے فوراً رجوع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں کمٹمنٹ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ دنیا کی ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں میرے ساتھی۔ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ اور بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ آج ہم ملک کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں، اور اس کی جڑ میں اور اس کی تہ میں جب ہم جا کے دیکھ رہے ہیں تو صاحب ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ ہم تو رسول کی محبت میں ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو محبت رسول کا کیا تقاضا ہے؟ یہ محبت رسول ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ آج کی تقریر کا دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو یہاں سے آپ لے کے جائیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے،
کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. کسی سے محبت ہے تو اس کا ادب ہونا چاہیے, اس کا احترام ہونا چاہیے, اس کی رسپیکٹ, اس کا سمان ہونا چاہیے. آپ کو نبی سے محبت ہے اور نبی کی بات عام لوگوں کی طرح, نبی کا ذکر عام لوگوں کی طرح, نبی کی حدیثیں عام لوگوں کی طرح نہیں, نبی کا احترام سب سے بڑھ کے ہونا چاہیے. اگر آپ نے اللہ کے نبی کا احترام نہیں کیا, ادب نہیں کیا, تعظیم نہیں کیا, سمان نہیں کیا, تو آپ کی نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. اور یہ بات میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. قرآن کا 26واں پارہ اٹھائیے, سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سب کو سننے والا, جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا. ارے جب نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نبی کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات کو اونچا کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا, ہمارے حضرت جی نے یہ کہا, ہمارے بڑوں, تیرے سارے بڑے ایک طرف اور اللہ کا بنایا ہوا بڑا اور اللہ کا بنایا ہوا بزرگ اور اللہ کا بنایا ہوا امام ایک طرف, تیرے سارے امام ایک طرف اور امام کائنات ایک طرف, تیرے سارے پیر ایک طرف اور مدینے کا پیر ایک طرف, تیرے سارے بزرگ ایک طرف اور صحابہ کرام کا امام ایک طرف. میرے پیارے ساتھیوں, ادب اور احترام اس محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے. خبردار, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھو. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس. کچھ لوگوں کی آواز نیچرلی جو ہوتی ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لاؤڈ ہوتی ہے, آواز بلند ہوتی ہے بعض لوگوں کی پست ہوتی ہے. ثابت بن قیس کی آواز بڑی اونچی تھی. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور جیسے ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کرتے ہو نبی سے چلا چلا کے بات نہ کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں تم کو پتہ بھی نہ چلے. حضرت ثابت بن قیس یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس وہ روزانہ آیا کرتے تھے, انہوں نے آنا بند کر دیا. کئی دن گزر گئے, نبی اکرم نے صحابہ سے پوچھا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے, کیا بات ہے, بیمار تو نہیں ہے؟ صحابہ کو لے کے ان کے گھر پہنچے عیادت کرنے کے لیے. گھر پہنچے تو ثابت بن قیس آئے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے ثابت, کئی دن سے ہمارے پاس نہیں آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی, قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. اے اللہ کے نبی, میں اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا, میری آواز تو نیچرلی بہت اونچی ہے, میں جب بھی آپ سے بات کروں گا میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی, میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا, میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا, اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آ رہا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے سمجھایا کہ نہیں, یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو گستاخی کرتے ہیں, جو بدتمیزی کرتے ہیں. تمہاری آواز تو فطری طور پہ, قدرتی طور پہ اونچی ہے, تمہارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام نبی کا کتنا احترام کرتے تھے. دشمن سے گواہی ملتی ہے, دشمن سے پوچھو. عروہ بن مسعود جو ابھی دشمن تھا اسلام کا, بعد میں اسلام لے آئے, جب وہ اللہ کے نبی سے ملنے گئے تو واپس آ کے مکہ کے کافروں سے کہتے ہیں اے مکہ کے کافروں, میں قیصر کے دربار میں بھی گیا, میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا, میں حبشہ کے دربار میں بھی گیا, میں نے کسی بادشاہ کا بھی اس کے درباریوں کو اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد رسول اللہ کے صحابہ ان کا کرتے ہیں. واللہ ان تنخم نخامتن, اگر ان کے منہ سے تھوک بھی گر جائے, ان کا کوئی صحابی آگے بڑھ کے اس تھوک کو اپنے بدن پہ مل لیتا ہے. اللہ کی قسم, جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا بچا ہوا پانی پانے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں. اے لوگوں, میں نے دیکھا کہ ان کے صحابہ ان کو کبھی گھور کے نہیں دیکھتے, نظر بھر کے نہیں دیکھتے, اتنا احترام کرتے ہیں, اتنی تعظیم تو کسی بادشاہ کی بھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
تو محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے، رسول کا ادب کیا جائے، رسول کا احترام کیا جائے۔ لیکن ہاں ایک میسج یہاں سے یہ بھی لے کے جاؤ، احترام اپنی جگہ ہے اور غلو اپنی جگہ ہے۔ نبی کے احترام میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ نبی کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیں تو پھر یہ اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ کوئی یہ کہتا ہے کعبہ تو دیکھ آئے حاجیوں، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو، کیا یہ کعبہ کی توہین نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ میرے نبی نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے درجے تک پہنچانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ صاف صاف کہا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو، میرے درجے سے مجھے بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اور اسی لیے قرآن میں غور کیجئے گا کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے وہاں بندہ کا لفظ استعمال کیا، معراج کا واقعہ بیان کیا، بندہ کا لفظ استعمال کیا، جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی بات آئی، بندہ کا لفظ استعمال کیا، سدرۃ المنتہا پہ جانے کی بات آئی، بندہ کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے ہر جگہ بندہ کہا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی معراج پہ جانے کے باوجود، سدرۃ المنتہا پہ جانے کے باوجود، جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میرا نبی میرا بندہ ہے، میرے نبی کو بندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا، محبت ہے رسول سے تو اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ نبی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر اطاعت نہیں کرتے اور نبی کی بات نہیں مانتے تو پھر یہ زبانی جمع خرچ ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے چہروں پر نبی کی سنت آنے میں آپ کو سنکوچ ہو رہا ہے اور فیشن کے چکر میں آپ اپنے چہروں کو نبی کی سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں ہیں، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ اپنے چہروں کو نقاب سے چھپا کر کے گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں تو لاکھ دعویٰ کرتی رہو اور کرتے رہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور کرتی ہوں، آپ کی محبت کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو۔ جب تم رسول کی پیروی کرو گے يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں فما اصبر، مجھے قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اے اللہ کے نبی دنیا میں جب بھی آپ کی یاد آتی آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں جب یاد کرتا ہوں میں مر جاؤں گا اور آپ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں جنت میں آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ پاؤں گا، اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ سوال بڑا جینیون تھا، بڑا نازک سوال تھا صحابی کا کہ اللہ کے نبی میں دنیا میں آپ کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ نبی اکرم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ جواب دینے کی اتھارٹی ابھی نہیں ملی تھی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں سورہ نساء کی آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی،
اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا وہ صحابی کہاں گئے؟ لوگ بلا کے ان کو لائے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے سوال کا جواب مل گیا. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نازل کر دی, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی بات مانے گا, وہ قیامت کے دن ان بندوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا, وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا, وہ شہداء کے ساتھ رہے گا, وہ صالحین کے ساتھ رہے گا. تو رسول کی اطاعت کرنا ہے میرے بھائی, اور رسول کی یہ اطاعت بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے, بغیر کسی اگر اور مگر کے, بغیر کسی چوں اور چرا کے کرنا ہے. اگر آپ نے اف اینڈ بٹ لگا دیا ایسا ہے ویسا ہے, اور میرے سماج میں ایسا چل رہا ہے, میرے بزرگوں نے ایسا کیا, میرے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے, بس وہیں سے اسٹاپ لگ جائے گا. رسول کی محبت میں اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے, رسول کی اطاعت میں اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے. محبت رسول کا تیسرا تقاضا, سجوئی کی سرزمین پر بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. بڑے اختلاف ہے ہمارے یہاں. ایک چھوٹی سی نماز ہے, اس میں بھی سینکڑوں اختلاف ہے, کہاں ہاتھ باندھا جائے, رکوع میں جانے کے ٹائم رفع الیدین کریں کہ نہ کریں, آمین زور سے بولیں کہ نہ بولیں, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, بڑے اختلاف ہیں. ایک نماز میں بھی سینکڑوں اختلاف ہیں. محبت رسول کا تیسرا تقاضا, اپنے سارے اختلافات کو نبی اکرم کی عدالت میں لا کر کے حل کر لو. نبی اکرم کو اپنا سپریم جج بنا لو, چیف جسٹس بنا لو, اور آپ کا جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو مان لو. قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کو چیف جسٹس نہ مان لیں, آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں, آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لیں. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر محمد اکرم کی عدالت میں لے کر کے اپنے فیصلوں اپنے جھگڑوں کو لاؤ گے اور نبی کے فیصلے کو تسلیم کر لو گے. انشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں. محبت رسول کا چوتھا تقاضا, اگر رسول اکرم سے محبت ہے تو آپ کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ بھی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. اس لیے بغیر درود کے آپ کی کوئی نماز مکمل نہیں ہوگی. اپنی ہر نماز میں جب تک آپ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد یہ پورا درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام ضرور پڑھا کیجئے. یہ بھی اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے. نبی اکرم نے فرمایا بہت بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے. اب دو چیزیں اور بیان کر کے جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں. محبت رسول کا ایک اور تقاضا ہے میرے ساتھیوں, نبی اکرم جس سے محبت کرتے تھے اس سے ہم بھی محبت کریں. اب ہمارے یہاں صاحب اہل بیت کے نام پہ, محبت اہل بیت کے نام پہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے, ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہے, حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تو نبی کے صحابہ سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, تو ہمارا جواب ہوگا یس ہم کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اے اللہ تیرے نبی نے صحابہ کا مقام بیان کیا, تو نے قرآن میں صحابہ کا مقام بیان کیا. اور اللہ اگر پوچھے گا کہ میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے, ہمارا جواب ہوگا ہاں ہمیں علی سے بھی محبت ہے, ہمیں حسن سے بھی محبت ہے, ہمیں حسین سے بھی محبت ہے, ہمیں فاطمہ سے بھی محبت ہے, ہمیں حضرت عائشہ سے بھی محبت ہے, ہمیں حضرت خدیجہ سے بھی, ہمیں نبی کے تمام اہل بیت سے محبت ہے. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. پچھتائیں گے وہ, روئیں گے وہ جو محبت صحابہ کے نام پہ اہل بیت کو چھوڑ دیں یا محبت اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو چھوڑ دیں. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے. ہم تو ہر اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی محبت کیا کرتے تھے. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں, رسول اکرم کی محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. آج ہم نبی کا نام لے کے سڑکوں پر اترنے کو تیار ہیں,
لیکن ہم اس بات پہ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آج سوشل میڈیا پٹا ہوا ہے اللہ کے پیارے رسول کے بارے میں گستاخیوں سے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہاں ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے. نہیں, آپ کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ آگے کی ہے. آپ کو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا میرے نبی ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو, میرے نبی ایسے تھے. لیکن یہ کام محنت کا ہے اور محنت ہم کرنا نہیں چاہتے. اپنے نوجوانوں کا سروے کر لیجئے, جا کر اپنی بچیوں سے جا کے پوچھ لیجئے, جوان بیٹیوں سے جا کے پوچھ لیجئے. اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں بڑی موٹی موٹی باتیں, بڑی بیسک باتیں ہمارے قوم کے جوان بچے اور بچیاں نہیں بتا پائیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, جو لوگ نبی پر ایمان لائیں گے, جو نبی کا احترام کریں گے اور جو نبی کی مدد کریں گے. آج کے دور میں نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے, نبی کی سیرت کو آگے بڑھایا جائے, نبی کی سیرت کو پڑھا جائے اور نبی کی سیرت کو آگے بڑھایا جائے. اسی بنارس کی سرزمین پر جامعہ سلفیہ کے کمرے میں بیٹھ کر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم لکھی تھی. تو پوری دنیا میں سیرت رسول پر ٹاپ 1 کتاب مانی گئی, سب سے اول انعام کی حقدار مانی گئی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں الرحیق المختوم پڑھا ہے؟ ارے اللہ کے بندوں, کم سے کم زندگی میں ایک بار نبی کی پوری سیرت تو پڑھ دو. جس رسول سے محبت کا اتنا دعویٰ کرتے ہو, اس نبی کی زندگی کے بارے میں بیسک باتیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہیں. یہ شرم کی بات ہے, یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے, نبی کو پڑھا جائے, نبی کو جانا جائے اور نبی کی سیرت کو آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچایا جائے. سوشل میڈیا پر نبی کے بارے میں جو اعتراضات ہو رہے ہیں, ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم گزرے تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دور میں ایک آریہ سماجی نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے, اور اس کتاب میں اللہ کے نبی کے بارے میں بڑے گندے اور گھناؤنے الزامات لگائے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کو یہ صلاحیت دی تھی, انہوں نے ان گندے الزامات کا جواب بڑے سنجیدہ اور بڑے مہذب انداز میں مقدس رسول کے نام سے لکھا تھا. اور آج بھی انٹرنیٹ پر رنگیلا رسول کو آپ جا کے سرچ کیجیے گا, وہ موجود ہے اور اسلام کے دشمن اس کو پبلش کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں. لیکن مقدس رسول سے آج امت جو ہے ناواقف ہے اور بہت سارے لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھے, نہیں جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس طریقے کی کتابوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. محبت رسول اور اس کے تقاضے کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما. ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ بنارس کی ہماری جو ضلعی جمعیت اہل حدیث ہے, اس کے امیر محترم شیخ حسن جمیل مدنی حفظہ اللہ کی اہلیہ جو کافی لمبے عرصے سے بیمار تھیں, لکھنؤ میں ایڈمٹ تھیں, ابھی کچھ دیر پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر لہا وارحمہا واعف عنہا وعافہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, اور اسی طریقے سے جو بھی ہمیں سے توحید پر اور ایمان پر دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. آج کے اس پروگرام کو جن بھائیوں کی محنتوں سے سجایا گیا ہے, یہاں سجوئی کے جن نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے, لوہتا کے ہمارے کچھ بھائی بھی بہت آگے رہے ہیں, اور مجھے معلوم ہوا کہ سجوئی کے ہمارے کچھ بھائی جو یہاں نہیں رہتے, باہر رہتے ہیں, لیکن باہر سے رہ کر کے انہوں نے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں اپنا سپورٹ کیا ہے. اللہ ان سب کی کوششوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. کل بنارس میں ہمارے علاقے میں پروگرام تھا, ہمارے بہت سارے نوجوان مجھ کو یہاں ایسے نظر آ رہے ہیں, وہاں 2-2:30 بجے تک وہاں رات میں جگے ہیں, اور یہاں پر بھی اس پروگرام میں آئے ہیں. اتنا بڑا جذبہ. بھئی ہم لوگ ٹھیک ہے, ہم لوگ تو تقریر کرتے ہیں, جاگنے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہیبٹ بنی ہے, کل بھی جاگے, آج بھی جاگے, کل بھی کہیں پروگرام ہوگا. لیکن عوام الناس میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو کہ وہ ہر پروگرام میں جاتے ہیں. یہ جذبہ قابل تعریف ہے. اللہ ان جذبوں کو بھی قبول فرمائے. رب العالمین اس طریقے کی دینی مجلسوں کو صرف ایک کھانا پوری نہیں, ایک فارمیلٹی نہیں, بلکہ ان مجلسوں کا جو مقصد ہے کہ ہم قرآن و سنت کے قریب آئیں, قرآن و سنت پر عمل کریں, اللہ اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی صاحب آ چکے ہیں. مزید گفتگو کو نہ پھیلاتے ہوئے, چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, پرمیشن بھی بہت محدود وقت کے لیے لیا گیا ہے, ہم اس دعا کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے, ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.